نظم نمبر 3 بارش کی مذمت اردو کمار بھارتی نویں جماعت کی نظم ہے جس کے شاعر ہیں میر تقی میر، جس میں پہلی بات دی گئی ہے: کہانی کہنے سننے کا رواج دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے۔ کہانی کہنے والا کبھی عام بول چال میں واقعات بیان کرتا ہے اور اگر وہ شاعر ہو تو اپنی کہانی کو نظم کے روپ میں بھی سناتا ہے۔ اردو شاعری میں یہ نظم مخفف اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اکثر اس نظم کے ہر شعر میں قافیے بدلتے رہتے ہیں۔ چونکہ شعر 2 مصرعوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی لیے کہانی بیان کرنے والے ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں، یعنی 2 مصرعوں کے اشعار میں کسی مسلسل واقعے کا بیان۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے شہزادہ بے نظیر اور گل بقا ولی کی کہانیوں پر مشتمل مشہور مثنویوں سحر البیان اور گلزار نسیم کے چند واقعات پڑھے ہیں۔ مثنویوں میں شاعر اپنے حالات، اپنے شہر کے حالات، اخلاقی نصیحت اور معاشرے کے خاص افراد کی عادات بھی بیان کرتے ہیں۔ ذیل کی مثنوی میں شاعر نے ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اپنے گھر، گلی، محلے اور شہر کی خرابی کے حالات بیان کیے ہیں۔ دیکھیے آج جو ہم نظم دیکھنے جا رہے ہیں وہ بارش کی مذمت میں، یعنی کہ بارش کی برائی میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے، یا برائی میں نہ، یعنی یہاں پر شاعر جو کہ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ہونے والے جو تکلیف ہے، جو خرابی کے حالات ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک مثنوی ہے اور اس میں شاعر نے اسے مثنوی کے طور پر اسے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر ہیں وہ ہے میر تقی میر، ان کا تعارف دیا گیا ہے۔ میر تقی میر سن 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے انہیں معاش کی تلاش میں دہلی جانا پڑا۔ یہاں وہ اپنے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے یہاں رہے۔ آرزو بڑے عالم و فاضل تھے۔ میر نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ جب افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ نے سن 1739 میں دہلی پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تو دہلی کے بہت سے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر رہنے لگے۔ میر بھی دہلی سے لکھنؤ آباد سے اور نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور یہیں سن 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے 4 بڑے شعراء میں میر کا شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے غزلوں کے 6 دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ مرثیے، مثنویاں، خطات اور رباعیات ان کی شاعری کا عظیم اثاثہ ہے، جن کے سبب انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ فارسی نثر میں میر نے اپنی سوانح ذکر میر اور شعراء کا تذکرہ، نکات الشعراء جیسی اہم کتابیں تصنیف کی۔ ذیل کی مثنوی میں میر نے زیادہ بارش ہونے سے ہونے والے نقصانات کو شاعرانہ طرز سے بیان کیا ہے۔ زبان کی سادگی، جذبات کی شدت اور ماحول کی تصویر کشی اس مثنوی کے اشعار کی خصوصیت ہے۔ میر تقی میر نے جو کہ اس مثنوی میں انہوں نے بارش سے ہونے والے نقصانات کو بیان کیا ہے اور اس میں بہت ہی سادگی، جذبات کی شدت اور ماحول کی جوں کی توں تصویر کشی کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس نظم کے تعلق سے: کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش بارہ سے بہہ گئی ہے بات، بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آب در غربال، ماہ و خورشید اب نکلتے نہیں، تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں، چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو، ماہ و ماہی ہیں ایک جا ہر دو، ابر کس کس سیاہ مستی سے، ہوتے جائیں بلند پستی سے، ابر کرتا ہے خطرہ افشانی، پانی پانی رہے ہے بارانی، عقل مہینوں نے سب کی کھوئی، بات بارہ نے یاں ڈبوئی، بیٹھتے اٹھتے نہیں بام و در، یہ خرابی ہے شہر کے اندر، جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، یاں سو پر نالے چلتے دیکھے ہیں، ابر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے، ایک عالم غریق رحمت ہے، لے گئے جہان کو سیلاب، نقش عالم کا نقش تھا بر آب، نہ ہے جلسہ نہ ربط یاراں، شہر میں تو ہے باد و بارہ ہے، بڑی بوندوں کی چوٹ سے ڈریے، سنگ بارہ جہاں وہاں مریے، وسط آب پوچھ مت کچھ یار، کوچ موجوں کے ہو گئے بازار، تر ہیں جو خشک اور تروں میں ہے، جانیں ایک سوکھتی گھروں میں ہے زراعت جو پانی نے ماری، ہو گئی اب خست ترکاری، سیل دیکھے ہیں کوثارا کے، لیے کشتی گداہیں بارہ کے، جزر و مد جس کا تا فلک جاہے، جو ہے تالاب قہر دریا ہے، ہر طرف ہے نظر میں ابر سیاہ، پانی ہے جس طرف کو کریے نگاہ، خضر کیوں کرے زیست کرتا ہے، آب حیوان میں پانی مرتا ہے، لکھے کیا میر مینا کی طغیانی، ہو گئی ہے سیاہی بھی پانی۔ دیکھیے اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ لگاتار بارش کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے گویا آسمان ایک چھلنی بن گیا ہے جس میں پانی تھمتا ہی نہیں، اس تیز بارش میں چاند نکلتا ہے، نہ سورج نہ ستارے، گھیرے
گھنیرے بادل اوپر گھنیرے بادل اوپر اٹھ کر ہر طرف چھا رہے ہیں۔ دیکھیے اس نظم کا خلاصے میں، یہ نظم جو کہ ہم نے اوپر ہی پڑھا کہ ایک مثنوی کی شکل ہے، جس میں شاعر نے کیا کیا ہے کہ مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس مرتبہ کچھ ایسی لگاتار بارش ہو رہی ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ایک چھلنی بن گیا ہے، جس میں پانی ٹھہرتا ہی نہیں، نہ آفتاب دکھائی دیتا ہے، نہ ہی سورج دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی چاند دکھائی دیتا ہے۔ پانی جو کہ آسمان تک جا پہنچا ہے۔ بارش کی زیادتی کی وجہ سے سبب لوگ سوجھ بوجھ کھو بیٹھے ہیں، شہر میں چھتیں اور گھر ڈھہ رہے ہیں، چھوٹی ندیاں اور پر نالے دریا کی طرح بہہ رہے ہیں۔ بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی ہے۔ یہاں پر شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ پانی جو کہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی آسمان تک جا پہنچا، یعنی بہت زیادہ پانی ہو گیا۔ پست و بالا علاقے ایک ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو اونچے تھے اور جو نیچے تھے وہ سب علاقے ایک جیسے لگ رہے ہیں، اتنا پانی آ گیا ہے۔ جھومتے سیاہ بادل زمین پر سے اٹھتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ علاقے جو پانی کو ترستے تھے اب زیر آب ہیں، یعنی کہ جو پانی کو، جہاں پر پانی کی قلت تھی اب وہ پانی کے نیچے ہیں، اتنا پانی، اتنی بارش ہو گئی ہے۔ اور اس بارش کی زیادتی کی وجہ سے لوگ کیا ہو گئے، اپنے سوجھ بوجھ کھو بیٹھے ہیں۔ شہر میں چھتیں، گھر ڈھہ رہے ہیں، یعنی شہر میں چھتیں گر گئی ہیں، گھر گر گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی ندیاں پر نالے کی طرح بن گئی ہیں، اور ابر جو کہ ہے، ابر رحمت سے زحمت بن گیا، یعنی کہ بارش، یعنی کہ ہمیں پانی جو کہ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ رحمت ہی ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے پوری دنیا بارش میں ڈوب گئی ہے، نہ مجلسیں ہیں، نہ دوستوں سے کوئی رابطہ ہے۔ بارش کی زیادتی سے کھیتیاں بھی برباد ہو گئی ہیں، جس طرف دیکھیے پانی ہی پانی ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری دنیا بارش کے پانی میں ڈوب گئی ہے، اور نقش برآب کی طرح اس طرح اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ نہ مجلس رہی ہے، نہ دوستوں کی محفلیں رہی ہیں، نہ شہر میں نہ کوئی دکھائی دے رہا ہے، کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، بس موٹی موٹی بوندیں کچھ ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے کیا ہے، یہ سنگریزے سے برس رہے ہوں، جہاں نظر پڑتی ہے موجیں ہی موجیں، یعنی جہاں دیکھیے وہاں سے پانی ہی پانی ہے۔ کھیتیاں جو کہ زیادہ پانی سے بھی ہم جانتے ہیں کہ زیادہ پانی ہو گیا، اگر زیادہ بارش آ گئی تو سب کچھ بہہ کر چلا جاتا ہے، یعنی کہ کھیتیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ کوثروں سے گرتے آبشار کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے گویا کوثر ہاتھوں میں کشکولی لیے بارش کے گدا ہیں، جس طرف دیکھیے پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ انسان کے لیے جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ آب حیوان جسے پی کر دائمی زندگی حاصل کی جا سکتی ہے، اب وہ بھی غرقاب ہیں۔ آخر خضر بھی جئیں تو کیسے جئیں، یعنی کہ یہاں پر جو کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو وہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بارش کی وجہ سے لوگوں کی زندگی، لوگوں کا چلنا پھرنا، لوگوں کا باہر نکلنا، لوگوں کا ملنا جلنا سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ بارش رحمت کی بجائے زحمت بن اس پوری نظم میں جو کہ شاعر نے پانی سے ہونے والے نقصانات کو بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجوں کا بازار لگنا، یعنی ایک طرح سے صرف پانی کی موجیں ہی موجیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اس نظم میں انہوں نے کیا کیا، حضرت خضر کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے آبیات بھی رکھا تھا، اور ایسا کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ شدت سے بارش ہوئی کہ وہ پانی بھی مر گیا جسے پی کر خضر جیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر چونکہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس طرح سے کہ اتنے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے جو دشواریاں پیدا ہو رہی ہے، ان کے گھر، گلی محلے اور شہر کی جو خرابی کا انہوں نے بہت ہی عمدہ نقشہ کھینچا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جو کہ زیادہ بارش کی وجہ سے جو کہ بڑی تباہی مچاتی ہے، اور بارش نہ ہو تو ہمیں بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور بارش زیادہ بھی ہو جائے تو بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر شاعر نے کیا کہا ہے کہ بارش ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، ہمارے لیے ہر چیز کا دار و مدار ہمارے پانی پر ہے۔ پانی نہ ہو تو ہمارے ہر ضرورت کی چیزیں جیسے تھم سی جاتی ہیں، کھیتیاں، فصلیں، ہر چیز کے لیے، ہماری ہر ضرورت کے لیے پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب یہ پانی زیادہ ہو جائے، زیادہ مقدار میں بارش ہو جائے، سب کچھ تباہ و برباد ہونے لگے تو یہ رحمت ہی ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری کھیتیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے زیادہ بارش کی وجہ سے کہ ساری دنیا جو کہ بارش کے پانی میں ہی ڈوب گئی ہے۔ اور جب کہ بارش کا تانتا لگا ہے، ایک سم بوندیں گر رہی ہیں، بارش ہو رہی ہیں، تو یہاں پر نہ لوگوں سے کوئی رابطہ ہو پا رہا ہے شاعر کا، نہ کوئی دوستوں سے ملنا ملانا ہو رہا ہے، نہ کوئی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح وہ گھر پر بیٹھے ہیں اور بارش کے نظارے کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا بارش میں ڈوب گئی ہے، جدھر دیکھیے ادھر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ یہاں نیچے معنی و اشارت دیے گئے ہیں کہ مذمت کرنا یعنی برائی کرنا، جوش بارہ یعنی بارش کی زیادتی، چرخ یعنی آسمان، آب در
غربال یعنی کہ چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ اس مناسبت سے مراد بے فائدہ کوشش ہے۔ مہا یعنی چاند، مراد بلندی۔ ماہی مچھلی، مراد پستی۔ کس یعنی کہ کیسی۔ سیاہ مستی یعنی نشے کی حالت، مستی۔ جاہیں یعنی جائیں۔ قطرہ یعنی بوند ٹپکنا۔ پانی رہنا یعنی پانی کی زیادتی ہونا۔ بارانی بارش پر انحصار کرنے والا علاقہ، بہت کم بارش کا علاقہ۔ عقل کھونا یعنی عقل ختم ہونا، عقل مار دینا۔ بات ڈبونا، بات یا وعدہ پورا نہ کرنا۔ نیچے ہے مینو یعنی مینا کی جمع بارشیں۔ پرنال یعنی چھتوں سے پانی بہنے کی نالیاں۔ زحمت مصیبت، رحمت کی ضد ہے۔ غریق رحمت یعنی رحمت میں ڈوبا ہوا، تنزن برباد۔ نقش برآب، پانی پر بنی ہوئی تصویر جو نہیں بنتی فوراً مٹ جاتی ہے۔ ربطے یارہ یعنی دوستوں کی محفل۔ سنگ بارہ، خطروں کی بارش، مراد بڑی مصیبت۔ وسط آب، پانی کا پھیلاؤ۔ مارنا، برباد کر دینا۔ آب خست ہونا، پانی کی وجہ سے خراب ہونا۔ زست کرنا، زندگی گزارنا۔ آب حیواں، آب حیات، پانی جسے پی کر موت نہیں آتی۔ تو آج ہم نے یہاں پر نظم نمبر 2 بارش کی مذمت میں یہ نظم یہاں ہماری مکمل ہوئی۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس نظم کے سوال و جواب بھی دیکھیں گے اور آنے والی اگلی نظم کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔